اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا سائبۃ، اور نہ کوئی سائبہ، ولا وصیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حامی، ولکن الذین کفروا، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان کے بیشتر سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا گیا ان سے آؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، قالوا، تو انہوں نے جواب دیا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادے، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ راہ پاتے ہوں۔ جس طرح نزول شریعت کے وقت میں غیر ضروری سوال کر کے چیزوں کو حرام کرنے کی ممانعت ہے، اسی طرح نص شرعی کے بغیر محض تقلید آباء میں کسی چیز کو حرام کرنا بھی ممنوع ہے۔ جیسے مشرکین نے 4 قسم کے اونٹ حرام کیے ہوئے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی، اور وہ لوگ ان کی حرمت کو حرمت شرعی بھی قرار دیتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ان کا حرام ہونا یہ من جانب اللہ ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اللہ پر افتراء تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام نہیں کیا، اور ان کے پاس ان 4 قسم کے اونٹوں کی تحریم کی نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ کوئی نقلی دلیل تھی، محض یہ بے عقلی کی بات تھی۔ اور جب ان کو قرآن و سنت کی پیروی کی دعوت دی جاتی کہ بھئی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، تم اس کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی جاتی، تو وہ جواب دیتے کہ بھئی یہ تحریم تو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے باپ دادا ہمارے لیے دلیل ہیں، اور ہمارے لیے وہی دلیل کافی ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ آبا کی تقلید اس صورت میں جائز ہے کہ جب اسلاف کی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ جہالت اور گمراہی، جو آبا کی جہالت اور گمراہی ہے، یا گمراہی اور جہالت کی ایجاد ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ مشرکین کے اسلاف نے بے عملی اور دلیل شرعی کے بغیر یہ بات چلائی تھی کہ یہ 4 قسم کے اونٹ حرام ہیں، اس کے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ ان 4 قسم کے اونٹوں کی تفسیر میں اختلاف ہے، ممکن ہے کہ ان کی مختلف صورتیں ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو تفسیر کی ہے، جو بخاری شریف حدیث نمبر 4623 میں آئی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیتے تھے، یعنی اس کا دودھ کوئی دوہتا نہیں تھا۔ جیسے انڈیا کے اندر آج بھی گائیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور پھر ان کا دودھ کوئی نہیں دوہتا، اور لوگ جو ہے وہ سانڈ، ہمارے علاقوں میں لوگ سانڈ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کے نام پر ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے۔ اسی طرح عرب میں اونٹ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا رواج عمر بن لحی جو تھا، جس نے شرک کی بنیاد ڈالی تھی، اسی نے اس کی بھی بنیاد ڈالی تھی، جیسا کہ حدیث مرفوع میں بھی ہے۔ دوسرا سائبہ وہ جانور ہے کہ
جس جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس سے پھر کوئی کام نہیں لیتے تھے کہ یہ جی فلاں بت کے نام پر وقف ہے یہ جانور. ایک تو بحیرہ تو وہ تھا کہ جس کا دودھ وقف کر دیتے تھے، اس کا پھر دودھ نہیں دوہتے تھے، اور صاحبہ وہ جانور تھا کہ جو پورا جانور ہی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. جیسے ہمارے ملک میں لوگ سانڈ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور انڈیا وغیرہ میں بھی سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور کہ بھی یہ فلاں بت کے نام پر ہے، فلاں بت کے نام پر ہے. اسی طرح عرب میں اونٹ چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا رواج بھی عمر بن لحی نے ڈالا تھا. تیسرا جانور ہے وسیلہ. وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی بار بچہ جنے، پھر دوسری بار بھی بچہ جنے، لیکن دونوں بچے مادہ ہوں، یعنی پہلی بار بھی مادہ بچہ جنے، دوسری بار بھی مادہ بچہ جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور چوتھا حامی وہ اونٹ ہے جو خاص شمار سے جفتی ہو چکا ہو، یعنی ایک تعداد انہوں نے مقرر کر رکھی تھی کہ 10 مرتبہ یا 15 مرتبہ کسی نر سے جفتی ہو چکا ہو، تو پھر اس کو بھی مادہ سے جفتی ہو چکا ہو، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. تو یہ 4 قسم کے جانور تھے جن کو ان لوگوں نے حرام کیا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو حرمت ہے یہ حرمت شرعی ہے، اس کو حرام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. تو اور وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے اپنے باپ دادا کا یہ عمل ہی دلیل ہے. تو آیت کریمہ سن لیجئے. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ تعالی نے تجویز نہیں کیا بحیرہ، ولا سائبۃ اور نہ سائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا، بلکہ منکرین اسلام، الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کے نام پر جھوٹ لگاتے ہیں، یعنی بہتان باندھتے ہیں کہ ان جانوروں کی تحریم من جانب اللہ ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے اکثر سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس اس تحریم کی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس قرآن کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی طرف. اس سے احادیث کا استناد ثابت ہوا ہے کہ احادیث جتنی بھی ہیں وہ مستند ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح احادیث رسول اللہ کی اتباع بھی، اس کو ماننا بھی، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمارے باپ دادا کے دور سے یہ تحریم چلی آ رہی ہے، لہٰذا یہی ہمارے لیے کافی دلیل ہے، اور یہی ہماری دلیل ہے، ہم اس سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں، لا یعلمون شیئا، نہ کچھ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ راہ یاب ہوں، سیدھے راستے پر ہوں. یعنی یہ جو آباء و اجداد ہیں ان کی بات نص پر مبنی ہو تو تب ان کی تقلید کرنا جائز ہے، تو ان کی بات مانی جائے گی. اگر ان کی بات محض ایجاد بندہ ہے، بس اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہ کچھ رائج کر دیا اور وہی سب کچھ چلا آ رہا ہے، تو ایسے میں آباء کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ آباء خود گمراہ ہیں، تو گمراہوں کی تقلید کرنے سے یہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن پر اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.